تو آج ہمارے پاس ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی کتاب قرآن حکیم اور لاشعور ہے، اور ہم اس کی بالکل ابتدا سے یعنی حرف اول سے ایک گہری گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ کتاب شروع ہوتے ہی قاری کو ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ بالکل۔ کتاب کا آغاز ایک تاریخی مشاہدے سے ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایک عجیب بات دکھتی ہے کہ صرف وہی مذاہب قائم رہے اور پھیلے جن کے پیغمبروں پر باقاعدہ کتابیں نازل ہوئیں۔ صحیح۔ اور جن انبیاء کو کتابیں نہیں ملیں ان کی تعلیمات یا تو مٹ گئیں یا پھر ان کی شکل اتنی بگڑ گئی کہ پہچاننا ہی مشکل ہو گیا۔ بالکل، اور کتاب اس سے ایک قدم آگے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کسی کتاب کا صرف نازل ہو جانا کافی نہیں، اچھا؟ اس کا الہامی رہنا بھی ضروری ہے، اور کوئی کتاب الہامی صرف تب تک رہتی ہے جب تک وہ اپنی اصلی شکل میں ہو، بغیر کسی انسانی ملاوٹ کے۔ یعنی جب تک اس میں رد و بدل نہ کیا جائے۔ جی، جیسے ہی انسان اپنی عقل، اپنی سہولت یا اپنے فائدے کے لیے اس میں تبدیلی کرتا ہے تو وہی کتاب جو روشنی کا ذریعہ تھی وہ الجھنوں کا ایک جنگل بن جاتی ہے۔ رہنمائی کے بجائے گمراہی کا سبب۔ بالکل۔ اور یہیں پر مصنف قرآن حکیم کا سب سے بڑا معجزہ بیان کرتے ہیں کہ یہ واحد الہی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے؟ جی، 1400 سال، اور اس کتاب کا ایک زیر زبر تک نہیں بدلا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے، اور یہی وہ سوال ہے جو شاید ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ اگر یہ کتاب اتنی کامل ہے، اپنی اصلی حالت میں ہے، تو اس کا وہ اثر ہماری زندگیوں پر کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ رابطہ منقطع کیوں ہے؟ اور کتاب اس سوال کی جڑ تک جانے کی کوشش کرتی ہے۔ عظیمی صاحب کے مطابق اس کی وجوہات تاریخی ہیں۔ تاریخی مطلب ماضی میں کچھ ایسا ہوا ہے؟ جی، وہ لکھتے ہیں کہ ہر دور کے جو دنیا پرست حکمران اور طاقتور طبقے تھے انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ عوام کتاب کی اصل روح تک نہ پہنچ پائیں۔ لیکن کیوں؟ انہیں کیا ڈر تھا؟ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگوں نے کتاب کو سمجھ لیا، اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتار لیا، تو ان کی طاقت اور حکمرانی کا جو نظام ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے کہ جان بوجھ کر عوام کو کتاب سے دور رکھا گیا۔ کتاب اس کی کوئی دلیل دیتی ہے؟ جی، وہ 2 بڑے طریقوں کی نشاندہی کرتی ہے جو اپنائے گئے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے عمل کو ہی ایک خاص طبقے تک محدود کر دیا۔ اچھا، مطلب یہ کہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بالکل، ایک فضا بنا دی گئی کہ بھئی یہ بہت اونچی باتیں ہیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، تم بس وہی کرو جو تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ ارے واہ، یعنی آؤٹ سورس یور تھنکنگ، آپ سوچے مت، ہم آپ کے لیے سوچ رہے ہیں۔ یہ ذہنیت تو آج بھی نظر آتی ہے۔ جی، اور دوسرا طریقہ جو پہلے سے بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوا وہ یہ تھا کہ عوام کی ساری توجہ قرآن کے الفاظ، اس کی تلاوت اور اسے حفظ کرنے پر لگا دی گئی۔ اچھا، صرف پڑھنے پر؟ جی، اس بات کو بہت فروغ دیا گیا کہ بس قرآن پڑھنا ہی بہت بڑی نیکی ہے، چاہے سمجھ میں ایک لفظ بھی نہ آئے۔ تو پھر لوگوں نے سمجھنے کی کوشش ہی چھوڑ دی؟ بالکل، انہوں نے صرف تلاوت کو کافی سمجھ لیا۔ یعنی جان بوجھ کر مطلب کو نظر انداز کر کے لیا۔ اور آج ہم ان کے محتاج ہیں۔ اسی سلسلے میں کتاب میں مولانا عبید اللہ سندھی کا ایک بہت اہم قول نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس تک میں قرآن فہمی کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں ہے۔ جہاں سے دین کا علم پھیلنا چاہیے وہیں پر؟ جی، عوام صرف تلاوت کو ثواب سمجھ کر خوش ہیں، اور علماء تراجم اور تفاسیر کے چھوٹے چھوٹے لفظی اختلافات کی بحثوں میں ایسے الجھے ہیں کہ قرآن کا اصل پیغام ہی کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ تو گویا ہم نے قرآن کو چند رسومات کی کتاب بنا دیا۔ تقریبات کے شروع میں برکت کے لیے تلاوت، کسی کے انتقال پر ختم یا مشکل وقت میں پڑھوا لیا، بس۔ حفظ، تجوید، قرات کے درجنوں انداز اپنا لیے، لیکن اس سب میں تفکر یعنی سوچ بچار کہاں ہے؟ کتاب یہی سوال اٹھاتی ہے کہ ہم اس کتاب میں چھپی حکمت کو کیوں نہیں کھوجتے۔ مانتے ہیں کہ یہ کامیابی کی ضمانت ہے، لیکن اس سے وہ تعلق قائم کرنے سے ڈرتے ہیں جو اس کتاب کا حق ہے۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ماضی کی وجوہات ہو گئیں۔ آج کیا چیز ہمیں روک رہی ہے؟ اب تو معلومات تک رسائی بھی ہے، آزادی بھی۔ کتاب کے مطابق مسئلہ اب بیرونی نہیں بلکہ ہمارے اپنے ذہن کے اندر ہے۔
مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے خود 2 ایسی بڑی دیواریں کھڑی کر لی ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ 2 دیواریں؟ وہ کون سی؟ پہلی اور سب سے خطرناک دیوار ہے وقت کا فاصلہ۔ وقت کا فاصلہ؟ جی، ہم لاشعوری طور پر یہ مان لیتے ہیں کہ ہمارے اور اس کتاب کے درمیان 1400 سال کا فاصلہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کتاب 1400 سال پہلے کے عرب معاشرے کے لیے تھی۔ 1 منٹ، یہ نقطہ تو ذہن کو ہلا دیتا ہے، یعنی ہم لاشعوری طور پر قرآن کو ایک تاریخی دستاویز سمجھ رہے ہیں۔ بالکل، قرآن کا علم ازلی ہے، یہ لوح محفوظ پر ہمیشہ سے تھا، وہاں سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اس عمل میں وقت اور زمانے کی کوئی قید نہیں تھی۔ واہ! تو جب اللہ کے کلام پر وقت کی پابندی نہیں، تو ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ 1400 سال کی دیوار کیوں کھڑی کر رکھی ہے؟ یعنی یہ سمجھنا کہ یہ کتاب آج، ابھی، اسی لمحے مجھ سے، ہم سے براہ راست بات کر رہی ہے، یہ تو پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، کتاب کا موقف یہی ہے کہ قرآن ایک زندہ حقیقت ہے۔ اس میں یہ معجزاتی صلاحیت ہے کہ یہ ہر دور کے انسان کو اس کے شعور کے مطابق نئی رہنمائی دیتی ہے۔ مطلب جیسے جیسے انسانی شعور ترقی کرتا ہے، قرآن کے معنی بھی۔ جی، قرآن کے مفاہیم کی نئی پرتیں بھی کھلتی جاتی ہیں۔ یہ ایک جامد نہیں بلکہ ایک متحرک کتاب ہے۔ یہ 1400 سال والی دیوار کا تصور تو بہت طاقتور ہے، لیکن دوسری دیوار کون سی ہے؟ دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختص سمجھ کر خود کو اس سے براہ راست جڑنے سے بری الذمہ قرار دے دیتے ہیں۔ اچھا، کہ یہ کتاب تو نبی پر نازل ہوئی تھی، اس کے اصل مخاطب وہی تھے۔ جی، آپ کسی چیز کو خود سے غیر متعلق سمجھ لیں تو پھر اس سے حقیقی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، وہ بس ایک قابل احترام لیکن دور رکھی ہوئی چیز بن جاتی ہے۔ تو حل کیا ہے؟ اگر یہ 2 ذہنی دیواریں ہیں، اپنا ذاتی تعلق کیسے استوار کریں؟ اس کے لیے کتاب ایک بہت ہی عملی اور انقلابی حل پیش کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ عظیم روحانی سائنسدان حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر مبنی ہے۔ عظیمی صاحب ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی بھی معاملے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسان کے اندر عدالت جیسا غیر جانبدارانہ انداز فکر ہونا ضروری ہے۔ عدالت جیسا غیر جانبدارانہ انداز فکر، یہ ترکیب بہت دلچسپ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کتاب میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ کی کتاب لوح قلم کا حوالہ ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس سوچنے کے 2 طریقے ہیں، ایک فریق کے طور پر اور دوسرا عدالت یا منصف کے طور پر۔ فریق اور عدالت؟ جی، جب انسان فریق بن کر سوچتا ہے، یعنی ایک وکیل کی طرح جو پہلے سے ایک موقف اپنا چکا ہوتا ہے، تو وہ ہر بات کو اپنے تعصبات اور پہلے سے قائم نظریات کی اینک سے دیکھتا ہے۔ وہ سچائی نہیں تلاش کر رہا ہوتا، بلکہ اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن جب وہ ایک غیر جانبدار منصف کی حیثیت سے تجسس کرتا ہے، یعنی ایک جج کی طرح؟ جی، جس کا واحد مقصد سچائی تک پہنچنا ہوتا ہے، تو اس پر حقائق خود بخود کھل جاتے ہیں۔ لیکن ایمان کے معاملے میں کوئی غیر جانبدار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے، وہ غیر جانبدار کیسے ہوگا؟ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کے مطابق یہاں غیر جانبداری کا مطلب ایمان کی نفی کرنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطالعہ کرتے وقت آپ اپنے ذاتی، فرقہ وارانہ اور وراثت میں ملے ہوئے خیالات کو ایک طرف رکھ دیں۔ آپ مدعی یا مدعا علیہ نہ بنیں، بلکہ ایک جج کی کرسی پر بیٹھ کر دیکھیں کہ ثبوت کیا کہتا ہے۔ بالکل، قرآن کا مطالعہ اس نیت سے کیا جائے کہ اے اللہ، تو مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے، نہ کہ اس نیت سے کہ میں اس آیت سے اپنے مطلب کی بات کیسے نکالوں۔ یعنی اپنے ذہن کو ایک صاف سلیٹ کی طرح بنا کر قرآن کے سامنے پیش کرنا، یہ تو واقعی بہت مشکل لیکن بہت ضروری چیز لگتی ہے۔ بالکل یہی۔ کتاب کے مطابق جب کوئی شخص اس خالص تجسس کے ساتھ قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اسے اپنی کتاب کی وہ سمجھ عطا کرتا ہے جو بالکل درست اور حقائق کے مطابق ہوتی ہے۔ اور جب انسان کسی بات کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھ لیتا ہے، تو اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جی، فطری ہو جاتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ کتاب ہمیں قرآن کی طرف آنے کا ایک نیا راستہ دکھا رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ پہلے سے کوئی لیبل نہ لگاؤ۔ جی، کوئی لیبل نہ لگائیں کہ یہ صرف قوانین کی کتاب ہے، یا صرف روحانیات کی، یا صرف تاریخ کی۔
بلکہ اسے رہنمائی اور تربیت کی ایک مکمل دستاویز سمجھ کر اس کی طرف آئیں۔ جی، یہ مان کر آئیں کہ یہ ہماری ذہنی، روحانی اور عملی تربیت کا ایک جامع نظام ہے جو ہمیں پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب نیت تربیت حاصل کرنے کی ہوگی تو راستے خود بخود کھلتے جائیں گے۔ تو آج قرآن حکیم اور لاشعور کے حرف اول کی روشنی میں اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن سے حقیقی فائدہ اٹھانے کا راستہ محض تلاوت سے نہیں گزرتا۔ اصل راستہ غیر جانبدارانہ غور و فکر اور ایک ذاتی براہ راست تعلق قائم کرنے سے نکلتا ہے۔ ہمیں اپنے ذہنوں میں کھڑی ہوگا کہ یہ کتاب آج ابھی ہم سے مخاطب ہے۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر ایک خیال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ قرآن انسانی شعور کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ اپنے مفہوم کو بھی وسیع کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور کے جو بڑے چیلنجز ہیں جیسے مصنوعی ذہانت، ماحولیاتی بحران اور عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے ذہنی صحت کے مسائل، بالکل نئے مسائل ہیں یہ۔ ان کے تناظر میں قرآن ہمیں کیا رہنمائی فراہم کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ان تمام سوالات کے جوابات اس کتاب میں موجود ہوں لیکن ہم انہیں اس لیے نہیں دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ ہم اسے اب بھی ماضی کی عینک سے دیکھنے پر اصرار کر رہے ہیں؟